بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں اس کا تذکرہ کتاب الکبائر میں ہے، اور آپ سے گزارش ہے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جس کا نام علقمہ تھا۔ یہ نوجوان نماز، روزہ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا تھا، سوالیہ مشکوک تھا، لیکن ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کی بیوی نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ، علقمہ حالت نزا میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اصحاب کو بھیجا جس میں عمار رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ شامل تھے، اور تینوں صحاب کو یہ تنقید کی گئی کہ علقمہ کے پاس جاؤ اور اسے کلمہ شہادت پڑھنے کی تلقین کرو۔ یہ تینوں صحاب جب وہاں پہنچے تو نزاع کا عالم، وہ کلمہ شہادت پڑھتے تھے اور بار بار پڑھتے تھے، لیکن یہ کلمہ شہادت علقمہ کی زبان پر رواں نہیں ہوتا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورتحال کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا تو پوچھا، کیا اس کے ماں باپ میں سے کوئی موجود ہے؟ بتایا گیا کہ اس کی ماں موجود ہے۔ فرمایا کہ اس کی ماں سے کہو اگر وہ حاضر ہو سکتی ہیں تو آئیں، اگر وہ نہیں آ سکتی تو میں حاضر ہوتا ہوں۔ جب بوڑھی ماں تک یہ پیغام پہنچا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا۔ بوڑھی ماں کھڑی ہوئی، لاٹھی پکڑے ہوئے بوڑھی ماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، علقمہ کیسا نوجوان تھا؟ ماں نے بتایا، یا رسول اللہ، بہت نمازیں پڑھتا تھا، بہت روزے رکھتا تھا، بہت صدقات کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا سوال کیا۔ آپ نے کہا، ماں تیرے ساتھ کیا احوال تھا؟ بوڑھی ماں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، مجھے صحیح بتانا، ورنہ اللہ تعالیٰ مجھے وحی کے ذریعے خبر دے دیں گے۔ جو کیفیت حال ہے، جو سچ ہے، وہ بیان کرنا۔ بوڑھی ماں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا وجہ تھی ناراضگی کی؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میرا ضعف، میری کمزوری، میری بیماری، میرا بڑھاپا، میری تنگ دستی کوئی چیز اس سے میری طرف راغب نہیں کرتی تھی، وہ میرا نافرمان تھا، میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو خاموشی اختیار کی۔ خاموشی کے بعد بلال رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور کہا، اے بلال، لکڑیاں اکٹھی کرو۔ بوڑھی ماں نے سنا تو چونک گئی، تو اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ لکڑیاں کس لیے اکٹھی کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس لیے کہ ان کو جلا کر علقمہ کو اس میں جلا دیا جائے۔ بوڑھی ماں تڑپ اٹھی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا نہیں دیکھ سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جو اللہ کا عذاب ہے وہ اس سے بھی سخت و شدید تر ہے۔ اگر تم نے علقمہ کو معاف نہیں کیا، اس کی نماز، نہ اس کے روزے، نہ اس کا صدقات، کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس آگ میں جلتا رہے گا، اس لیے کہ جب تک تم معاف نہیں کرو گی تب تک رب باری تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے، اس کی جان نہیں نکلے گی۔ بوڑھی ماں نے جب یہ سنا تو کانپ اٹھی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور آپ سب کو یہ گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر مسکرائے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا، ذرا دوڑ کر خبر تو لینا، کہیں ایسا تو نہیں
کہ یہ ماں وقتی طور پر بات کہہ رہی ہیں جو اس کے دل میں نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کلمہ شہادت علقمہ کی زبان پہ شروع ہو چکا تھا۔ آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی اور انہی حال میں کلمہ شہادت پڑھتے وقت علقمہ کی موت واقع ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے غسل اور کفن دفن کا اہتمام کیا اور اسے دفنایا گیا۔ پیغام ملا ہمیں کہ ماں باپ اور خاص طور پر ماں کی اطاعت اور فرما برداری میں ہی اللہ کی رضا اور رضامندی توشیدہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔